کچھ لوگ جو ہیں آپ سے خفا ہیں. ایک بڑی سیاسی جماعت سے جب سے تعلق قائم کیا، اتحاد ہوا، اس سے مزید لوگ خفا ہیں. ان کو منانے کے کیا اقدامات ہوں گے؟ سنا تھا آپ کو ممتاز قادری صاحب نے آخری خط آپ کو دیا تھا. وہ آخری خط کیا تھا؟ مولانا الیاس قادری صاحب نام بھی اس میں مینشن تھا. دعوت اسلامی اور مولانا الیاس قادری صاحب کے خلاف اگر آپ نے زبان درازی کی تو اب جو گستاخی کرے گا بیچ میں کھڑے ہو کے اس کے قتل کر دیں گے. قانون کو ہاتھ میں لینے والا کام ہے. ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت ہے، مگر میرے مذہب پر میرے مسئلہ چھیڑنے کی اجازت میں نہیں دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد حسان صدیقی اور آپ اس وقت نشرہ ڈیجیٹل اسٹوڈیو ناظرین دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. جب ناردرن ایریا میں یعنی نوگو ایریا بنے ہوئے تھے، اس وقت طالبان کا ظلم عروج پر تھا. مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا. اہل سنت کی مساجد اور مدارس پر قبضہ کیے جا رہے تھے اور علماء و مشائخ کو قتل کیا جا رہا تھا. اس دور میں اہل سنت کی جانب سے بھرپور جس نے کردار ادا کیا، آپ شہید سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بعد ان کے شہید عباس قادری کے ساتھ اہل سنت کی خدمت میں مصروف رہے. میری مراد پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما اور سینئر رہنما جناب محمد شاہد غوری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا. ہماری پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہے گی. اگر چلتے ہیں سوالات کی طرف، سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ جب بھی ہم کسی شخصیت کا انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، پوڈ کاسٹ کے لیے جاتے ہیں، تو ہم اس حوالے سے بڑی ریسرچ کر کے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ویڈیوز میں کہ آپ کا جو ایک انداز ہے، ایک لب و لہجہ ہے، وہ بڑا ہی خوبصورت ہے اور آپ نڈر ہو کے بات کرتے ہیں. کوئی بھی بات آپ کو مسلک کے حوالے سے بات کرنی ہو یا کسی بھی ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہو تو آپ بڑے بے خوف ہو کر آپ وہ اپنا اوپینین پیش کرتے ہیں. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا یہ بات کرنے کے بعد؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح بولتا ہوں. صحیح. اور پھر ہم جو فالو کرتے ہیں، صحیح، جو ہم سپاہی ہیں، وہ قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی ہیں. ہمارے قائد نے کبھی بھی ڈر کر کوئی بات نہیں کی جی، اور جو بھی سچ ہے اس کو سچ کی طرح ہی پیش کیا. تو ظاہر ہے وہ ان کی تربیت ہے اور ان کا جو مقصد ہے، مشن ہے، کیونکہ مشن اعلیٰ حضرت پر قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ قائم تھے. صحیح. اور وہی مقصد ہمیں دے کر گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حق بات اور سچ بات کرنے میں خوف نہیں ہونا چاہیے. اور کوئی مار دے گا یہ بات تو اگر کوئی مار دے گا صحیح تو مار دے. بات یہ کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے اس سے ایک سانس بھی زیادہ کوئی نہیں لے سکتا. جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، مقدر میں ہے، صحیح، وہ اس سے ایک لقمہ بھی انسان زیادہ نہیں کھا سکتا. جی جی جی. تو لہٰذا جو بات کرنی ہے اس کو حق بات کرنے کے لیے بالکل جھجکنا نہیں چاہیے، بالکل ہچکچانا نہیں چاہیے، نہ کسی کا خوف ہونا چاہیے. بالکل بے شک صحیح فرما رہے. آپ جو تمام مصروفیات ہیں آپ کی، ابھی بھی ہم جب انٹرویو کے لیے آئے تو آپ کافی مصروف تھے اور مصروفیات سے آپ ٹائم نکال کر آئے. تو یہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ گھر کے کام بھی ظاہر آپ نے دیکھنے ہیں اور پھر تحریک کو بھی مینیج آپ نے کرنا ہے. تو یہ کس طرح سے آپ کر لیتے ہیں؟ کیسے کام ختم ہو جاتا ہے تو آرام کر لیتے ہیں. جی جی جی. اور نہیں کام ختم ہوتا تو کرتے رہتے ہیں. یہ کہ یوز ٹو ہو گئے ہیں. اور کبھی کبھی تو 36 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں، 48 گھنٹے بھی ہوتے ہیں کنٹینیو. ابھی بھی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم سوئے نیند پوری مکمل دی رات کے لیے سوئے. اور ابھی میں جہاں سے آ رہا ہوں تو میرے خیال میں 5 کارنر میٹنگس تھیں جی 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 میرے حلقے میں، تو وہاں سے میں ابھی حاضر ہوا ہوں. ابھی جو ہے ایک بڑی سیاسی جماعت سے تعلق قائم ہوا ہے اور اتحاد ہوا ہے PST پاکستان سنی تحریک کی جانب سے. کیا وجہ ہے کہ TLP ہی کیوں؟ اس کی جگہ کوئی اور پارٹی کیوں نہیں؟ PTI PML اور اس طرح کی دیگر بڑی جماعتیں ان کے ساتھ ہی کیوں اتحاد نہیں ہو سکا کہ TLP کو ہی زیادہ ترجیح دی گئی؟ دیکھیں، پاکستان سنی تحریک نے ہمیشہ اہل سنت کی ترجمانی کی ہے. صحیح. اور اہل سنت ہی کے لیے پاکستان سنی تحریک کام کرتی ہے. صحیح. اور کوئی مقصد ہمارا نہیں ہے. اور جہاں تک آئی سیاسی بات، کہ سیاسی ہم تنظیم بھی ہیں،
صحیح صحیح مذہبی تنظیم کے ساتھ سیاسی تنظیم اور ہماری یہ دفاعی تنظیم ہے. مسلک اہل سنت کے عقائد و نظریات کی تحفظ کرنا، ناموس رسالت کا تحفظ، مساجد اہل سنت کا تحفظ، مزارات اولیاء کا تحفظ، یہ ہمارے کام ہیں جس میں ہماری جو ہے نا نظریہ پاکستان کا تحفظ. تو یہ کام ہمارے ذمہ ہے اور ہم اب سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جی جی اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا. صحیح. اور ہر دور میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو باریاں آتی ہیں، صحیح، تو یہ باریاں آتی ہیں ان جماعتوں کے لیے، ان کے عیش لگ جاتے ہیں، ان کی لاٹری کھل جاتی ہے، وہ حکومتیں انجوائے کرتے ہیں. مگر جس کی بھی باری آتی ہے، جو عوام کی باری آتی ہے مزید پسنے کی، جی عوام کی باری آتی ہے مزید دھکے کھانے کی، صحیح، عوام کی باری آتی ہے دوبارہ مہنگائی کا ایک اور طوفان لانے کی، جی عوام کی باری آتی ہے اپنی مشکلات میں اضافہ کرنے کی. صحیح. تو ارے وہ ہر بار جو باری آتی ہے تو عوام کو پیس کر چلی جاتی ہے. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر بنا تھا اور اس میں اسلامی نظام ہونا چاہیے. اسلامی نظام میں کسی طرح بھی کوئی ناانصافی نہیں ہے. صحیح. اسلامی نظام میں ٹھیک. تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اور عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار ہمارے قائدین جو ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے کوششیں کرتے رہے، تحریک میں شامل تھے. اس کے بعد نظام مصطفیٰ کے رائج کے لیے، اس کو نفاذ کے لیے بڑی کوششیں کی، مگر وہ اپنی عمر گزار کر اپنی کوششیں کر کے چلے گئے. اب ان کے بعد آنے والوں نے، صحیح، جس میں محمد عباس قادری رحمۃ اللہ علیہ، قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد عباس رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح سے ہمارے بہت سارے جتنے قائدین ہمارے تشریف لائے، انہوں نے اس مقصد کے لیے کام کیا. تو اب کسی سیاسی جماعت پر اعتبار نہیں ہے. جی شاہد بھائی، یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جو ہیں آپ سے خفا ہیں، پاکستان سنی تحریک سے بھی خفا ہیں، اور جب سے ایک بڑی سیاسی جماعت سے جب سے تعلق قائم کیا، اتحاد ہوا، اس سے مزید لوگ خفا ہیں. ان کو منانے کے لیے، ان دوستوں کو منانے کے لیے کیا اقدامات ہوں گے، یا کوئی اس طرح سے ملاقاتیں چل رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے؟ اس پر تو میرا یہی جواب ہوگا کہ خفا تو انسان جب ہوتا ہے جب کسی کی حق تلفی ہو جائے، جی جی، یا کسی کا مال مان لیا جائے. صحیح. کیونکہ حقوق پر، پاکستان سنی تحریک کے حقوق پر تو بے شمار مرتبہ کے قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اب تک جو پاکستان سنی تحریک تنظیم کے جو حقوق ہیں، صحیح، ان پر لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، ان پر ڈاکہ مارا ہے. تو اب جو لوگ ناراض ہیں تو ظاہر ان کی یہ ذاتی یا ان کی خود غرضی ہوگی. صحیح. اگر ناراض ہیں تو، کیونکہ ناراضگی کی تو ایسی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ ہمارا جو پاکستان سنی تحریک کا جو مرکز ہے، جو اس کی مرکزیت یہ ہے کہ یہ ایک دستور کے مطابق تنظیم چلتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دستور کے مطابق اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو اس کا نتیجہ یا اس کی سزا یا اس کی جو ہے نا اس کو اس سے رجوع کرنا پڑتا ہے. اگر تنظیم کی جو دستور ہے اس دستور سے ہٹ کر بات کروں گا، اس سے ہٹ کر کام کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں قصوروار ہوں گا. اب میں اس پر میں الجھ جاؤں، اڑ جاؤں، ناراض ہو کر چلا جاؤں، تو اس میں مرکز اہل سنت کا تو کوئی قصور ہے. جی. تو یوں جو تنظیمیں اصولوں پر چلتی ہیں تو وہ ان اصولوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. بالکل. ورنہ پھر آپ گھر جائیں، آرام کریں. یہ ظاہر غلطیوں سے رجوع تو کرنا ہے. جی بالکل کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ آپ ایک دینی جماعت ہیں، آپ ایک سیاسی جماعت نہیں کہ آپ نے سیاست کر لی جو پاکستان میں گندی سیاست ہوتی ہے، جی، اس کی نقل کر لی یا اس طرح سے کوئی اقدامات کر لیے. صحیح. تو یہ کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہوا. ہمیں تو ہر اس عمل کا جواب دینا ہے. جی. جو بات آپ نے کر دی، جو عمل آپ نے کر دیا، وہ آپ کا ریکارڈ ہو گیا. وہ قیامت کے دن آپ کو وہ ریکارڈ سنایا جائے گا. صحیح. وہ عمل آپ کا دہرایا جائے گا. اس کا اجر اور اس کا جو بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا، اچھا برا، وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. یعنی کہ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. جی جی، یعنی کہ حضرت اس طرح سے لیا جائے کہ جنہوں نے غلطیاں کی اگر وہ رجوع کر لیں تو پھر ان کو دوبارہ سے بالکل کوئی اس میں ہٹ کی بات نہیں ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ناراض ہیں، تو بعض لوگوں کو حسد بھی ہوتا ہے، کیونکہ حسد ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. جی جی جی، کسی پر تہمت لگا کر کوئی بات کرنا
یہ بہت بڑا گناہ ہے. صحیح. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بالکل. اگر جو لوگ حسد کرتے ہیں کسی کی کامیابی پر یا کسی اچھے اقدامات پر، ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ حسد سے بچنا چاہیے. اور حسد سے بچنے والا ایک کامیاب انسان ہوتا ہے. جو حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے تو وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا سوائے اپنے نقصان. جی. اچھا شاہد بھائی، یہاں پہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے ایک بیان میں سنا تھا کہ آپ کو ممتاز قادری صاحب نے آخری خط آپ کو دیا تھا. وہ آخری خط کیا تھا؟ اس میں کیا باتیں بیان کی گئی تھیں؟ یا آئی تھنک وہ مولانا الیاس قادری صاحب جو ہے نا، ان کا نام بھی اس میں مینشن تھا. وہ کیا واقعہ، ذرا بتائیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 3 خط لکھے. صحیح. مجھے انہوں نے اپنی جیل سے اپنی چادر بھجوائی، رومال بھجوایا، اپنے استعمال کی بہت ساری چیزیں وہ مجھے بھجواتے تھے دعاؤں کے ساتھ. صحیح. اور بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں، میں آج تک حیران ہوں کہ جو میری پرسنل ہیں، جو میں ہی، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جی، اس کا تذکرہ بھی غازی ممتاز حسین قادری کر رہے ہیں. تو میں جب مجھے پتہ چلتا تھا تو میں تو کھڑا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتا تھا. ٹھیک. یہ کیسے ہو گیا کہ مطلب جو بات مجھے میرے علاوہ نہیں پتا کسی کو، صحیح، اس کا تذکرہ اگر کسی سے کریں تو ان کی میری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی. جی جی جی، کبھی ملاقات نہیں ہوئی میری ان کی. ہاں یہ ضرور تھا کہ ان کو کسی چیز کی حاجت ہوتی تھی تو مجھے کہلواتے تھے. صحیح صحیح. مجھے کہلواتے تھے کیونکہ یہ جیل کا واقعہ بتائیے. جیل کا واقعہ ہے. میں ملا نہیں کبھی بھی صحیح صحیح. ان کو. جیسے ایک دفعہ کا وقت ہے کہ ان کے ایک دوست نے مجھے کہا کہ وہ غازی صاحب نے کہا ہے کہ شاہد بھائی کو یہ پیغام دینا کیونکہ زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی جوتی پہننا یہ سنت ہے. جی. تو ان کو نہیں دستیاب ہوتی کہ آپ شاہد غوری بھائی کو بولیں گے نا تو وہ آپ کو جو نا اس کا انتظام کر دیں گے. تو جب انہوں نے مجھے یہ بتایا، پہلا سال تھا وہ، تو جب مجھے انہوں نے بتایا کہ غازی صاحب نے آپ کا نام لیا ہے تو میں بڑا حیران رہ گیا. پھر جب میں نے بھجوا دی تو میں جب بھی کوئی جاتا تھا تو میں ان کے لیے خوشبو بھجواتا تھا. ایک دوست ہیں ہمارے بوتل گلی میں. صحیح. تو وہ میں ان سے کہتا تھا کہ آپ سب سے اچھی خوشبو مجھے نکال کے دیں. سب سے اچھی وہ نکال کے دیتے تھے. میں اس کا دیکھتے ہی نہیں تھا کہ کتنی قیمت ہے، بس مجھے جو سب سے اچھی ہوتی تھی وہ لے جاتا تھا. ایک دن انہوں نے جی ایز اے گفٹ میں خریدتا تھا غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، کیونکہ ظاہر خوشبو ان کو پسند تھی اور شاید یہی ایک ذریعہ تھا محبت کا، کیونکہ خوشبو دینا ایک بڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نا ایک سنت ہے. تو جب اس میرے جس سے میں پرچیسنگ کرتا تھا خوشبو کی، عطر کی، کراچی سے ہی ایم اے جنرل روڈ سے، تو مجھے ایک دن اس نے کہا، کیونکہ میں اس کا پرانا گاہک تھا، اس نے مجھے کہا کہ شاہد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ خوشبو کس کے لیے خریدتے کہ آپ بولتے جو سب سے اچھی ہو وہ دے دیں، کیونکہ جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ لے لیتے ہیں، آپ پھر بولتے ہیں یہ سب سے اچھی جو ہے وہ دے جو سب سے اچھی ہو. میں نے کہا یار چھوڑو یہ بات بتانے کی نہیں آپ بتا دیں گے تو بڑا اچھا ہوگا. میں نے ان کو پھر بتایا کہ میں غازی ممتاز حسین قادری کے لیے گفٹ خریدتا ہوں مہینے میں ایک دفعہ یا 20 دن میں ایک دفعہ، جب بھی میرا آنا ہوتا ہے، یا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں. تو پھر اس نے یہ اس کی محبت تھی کہ جب تک غازی ممتاز حسین قادری شہید نہیں ہو گئے، جتنی مرتبہ ان کی دکان پہ جاتا تھا میں، تو وہ جو ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا جو گفٹ ہوتا تھا صحیح، اس کے مجھ سے کبھی پیسے نہیں لیتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی پیسے نہیں لوں گا آپ سے، جب تک یہ ممتاز قادری صاحب کے لیے آپ گفٹ لیتے رہیں گے میں پیسے نہیں لوں. کیا تو یہ چلے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے ان بات کا. تو یوں قاضی صاحب نے جو خط لکھا مجھے، اس کی کچھ وجوہات تھیں. صحیح. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ کے خلاف کچھ زبان درازیاں کرتے تھے. جی جی. تو کچھ لوگوں سے میرا اختلاف بھی ہوا. اب وہ اختلاف ایک بند کمرے کا تھا. صحیح. یہ نہیں کہ ہم نے کسی جلسے میں یا کسی میں، بھائی آپ نے دعوت اسلامی اور مولانا الیاس قادری صاحب کے خلاف اگر آپ نے زبان درازی کی تو میں مجھے پھر رہبر ہو گیا میں اس بات سے. مجھے نہیں برداشت اس طرح کی چیزیں. تو وہ خبر کہیں غازی ممتاز حسین قادری صاحب کو مل گئی. صحیح. اس خط میں انہوں نے اس کا ذکر کیا، ٹھیک، اس جھگڑے کا آخری خط یا آخری خط. تو وہ میرا خیال میں کوئی 20-22 دن پہلے کا واقعہ تھا. تو میرے پاس جو ہے خط موصول ہوا مجھے، مگر وہ خط مجھے موصول ہوا شہادت کے بعد. صحیح. شہادت کے بعد موصول، کیونکہ وہ میرا خیال ہے کہ 1 ہفتے پہلے لکھا گیا تھا، وہ خط ڈیٹ ڈلی ہوئی اس میں. پھر مجھے وہ جو اصل خط، کیونکہ 3 خط مجھے ملے، تینوں خط مجھے ان کے والد کی طرف سے مجھ تک پہنچے. جی میرا انہوں نے بڑی دعائیں دی تھی انہوں نے مجھے،
اور بڑے جو انہوں نے مجھے دعاؤں سے نوازا تھا. صحیح. بڑی میرے لیے تو سعادت کی بات ہے. ٹھیک, ان کی جو ہاتھ کے لکھے ہوئے خط ہیں, کیونکہ وہ ایسے اللہ کے ولی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایسے چنے ہوئے بندے ہیں جنہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. بے شک بے شک صحیح فرما رہی ہے. آپ کی محبت ممتاز قادری صاحب سے, وہ محبت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. وہ نہ کوئی اپنے ذاتی کاز کے لیے نکلے تھے, وہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں شہید ہوئے, پھر اس وجہ سے آپ کی ایک بڑی محبت ان سے رہی. اچھا حضرت, یہ بتائیے کہ ایک بیان میں آپ یہ اس میں فرما رہے ہیں کہ اب جو گستاخی کرے گا صحابہ کرام کی یا پھر گستاخ رسول اگر وہ بنے گا تو ہم اس کو روڈ بیچ میں کھڑے ہو کے اس کی قتل کر دیں گے. آپ کو لگتا نہیں کہ یہ قانون کو ہاتھ میں لینے والا کام ہے؟ ہر بندہ پھر ابھی اس کا پریویس میں دیکھیں تو سری لنکا کا ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ لوگوں نے جو ہے نا قانون کو ہاتھ میں لیا اور اس کو جو ہے مار دیا. آپ کو لگتا نہیں کہ ہر کوئی قانون اس کو ہاتھ میں لینے کا؟ کیا فرماتا ہے آپ نے میری باتیں وہ شاید غور سے نہیں سنی جی؟ یا آپ نے جو لینا چاہا اس میں سے نکال لیا. جی جی, میں چاہ رہا ہوں اس کو جو ہے clear. میں اس کو کلیئر کروں. جی جی. پاکستان میں یہ ایک ریت پڑ گئی ہے, صحیح, جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, جی جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, اولیاء اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اچھا, ان کا اب یہ انہوں نے ایک اپنا یہ ہابی بنائی ہوئی ہے. صحیح. کوئی پروگرام رکھا, محفل رکھی, جی انہوں نے گستاخی کی, جلوس میں گستاخی کی, یا کوئی ماتم کا جلوس ہے اس میں گستاخی کر دی, تبرہ کر دیا. جی. اب وہ انہوں نے کر کے اس کو کیپچر کیا جی, اور سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے جی کہ بہت سارے اہل سنت و جماعت کا ہی عقیدہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر جی جی تمام انبیاء کرام کو, تمام خلفائے راشدین, ازواج مطہرات, تمام جو ہے صحابہ کرام, تمام صحابیات, تمام غوث, کتب, ابدال, قلندر, اور جتنے بھی آخری کوئی جو بزرگ ہیں, صحیح, جو ظہور پذیر ہو گئے ہیں, سب کو درجہ بدرجہ مانتے. ایک واحد اہل سنت کا یہ طبقہ ہے, یہ عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا, وہ کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. باقی آپ دیکھیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا اختلاف ہے. ہماری جہاں جو فرقے بنے ہوئے ہیں, ان فرقوں کے اندر کسی نہ کسی کا ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارا عقیدہ ہے, تم اپنے عقیدے پر چلو. جی. جب اس ملک میں ہندو پوجا کرنے کے بعد پتھر کو پوج رہا ہے, صحیح, پاکستان میں رہتا ہے, ہمارے پڑوس میں رہتا ہے, پتھر کو پوجتا ہے, اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا, اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا, اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, اس کی کوئی FIR درج نہیں ہوتی. کتنے سارے, ابھی جو میرا حلقہ ہے صحیح, 237, ایک ایریا ایسا ہے کہ 40% کرسچن آباد ہے. ٹھیک, آج میرے اس میں وہ بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو جو ہے نا بڑے پریشان ہوتے ہیں, جب پولیس ہمیں تنگ کرتی ہے تو ہم کیا کریں, جب لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں تو کیا کریں. تو ہم نے کہا, ہم نے مثال دی کہ یہ مرکز اہل سنت ہے جو پاکستان سنی تحریک کا ہیڈ آفس ہے. صحیح صحیح. اس ہیڈ آفس کے ساتھ جو دیوار ہے اس کے ساتھ کرسچنس کی آبادی ہے. ٹھیک, ہماری مرکز کے بالکل برابر میں ایک چرچ ہے, صحیح, وہ آباد چرچ ہے, اس کے اندر عبادت بھی ہوتی ہے, ان کی فنکشنز بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. کبھی آپ جس طرح میرا انٹرویو لینے آئے ہیں ایسے ہی کبھی چرچ میں جائے کہ ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں. صحیح, ان سے آپ پہلا, دوسرا, تیسرا, جب بھی آپ کا موڑو سوال کرے کہ یہ پاکستان سنی تحریک کا مرکز ہے, جی جی, یہاں پر 32 سال سے قائم ہے, کہ کیا کبھی آپ کو پاکستان سنی تحریک والوں سے یا جو یہ مرکز کے لوگ ہیں, تنظیم کے لوگ ہیں, ان سے کبھی تکلیف ہوئی؟ جی, تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب کبھی تکلیف ہوتی ہے تو وہی ہماری تکلیف میں آتے ہیں. بالکل, یہ دین ہے. بالکل ایسے, کیونکہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت ہے, مگر میرے مذہب پر, میرے مسلک کو چھیڑنے کی اجازت میں نہیں دوں گا. اس کو حق نہیں پہنچتا کہ میں اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو افضل البشر ہیں, بعد الانبیاء, جی, ان کی شان میں تمہارا عقیدہ ہے کہ ان کو ان کے تبرہ کیا جائے, تمہارا عقیدہ ہے. صحیح, اب تم اگر میرے سامنے تبرہ کرو گے تو میں تو برداشت نہیں کروں گا. بالکل,
اور پھر ایسا نہیں کہ ایک بات واقعہ ہو گیا تو بس آج یہاں ہو گیا، کل فلاں جگہ ہو گیا، ادھر اسلام آباد میں ہو گیا، ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا، کسی نے ویڈیو جاری کر دی، کوئی مزار میں گھس کر ماتم شروع کر دیا، کسی نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. کیا تماشا ہے؟ ہمیں مطلب اس کا جی جی مطلب ہمیں اتنا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کوئی اگر مجھے سخی ہو اور ہم صبر کرتے ہیں. اگر جو لوگ مجھے یہ تلقین کرتے ہیں جی جی کہ بھئی آپ اتنی سخت گفتگو کرتے ہیں، اتنی سخت بات کرتے ہیں،